مخصوص روایتیں، تمام کچھ انبیاء سے مخصوص روایات ہمیں ملتی ہیں. ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ بیت المقدس جو بہت ہی اہمیت تاریخ میں رکھتی ہے، اسلام کی تاریخ میں خصوصاً حضرت یوسف چونکہ مصر میں رہتے تھے اور بعد میں جب سنا کہ ان کے والد جناب یعقوب جو ہیں وہ حکم الہی سے جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کو دفن تابوت سکینہ میں جو کیا گیا وہ اس سرزمین پہ کیا گیا، یعنی کہ سرزمین فلسطین پہ کیا گیا. اور پھر دوسری اس کی فضیلت کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے نکاح اس سرزمین پہ کیا. جناب اسماعیل یعنی کہ جناب ہاجرہ سے جو کے بدن سے پیدا ہوئے اسماعیل ہوئے، تو امت مسلمہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی آباد کردہ یہ زمین، جناب ابراہیم سے مخصوص یہ زمین جو ہے وہ امت مسلمہ کی ایک تاریخ میں اہمیت رکھتی ہے. پھر ہمیں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جو کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، وہ کوہ طور پہ کلام کرتے تھے، وہ کوہ طور پہ جو کلام کرتے تھے وہ بھی سرزمین فلسطین یعنی سرزمین قدس کے نام سے ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. اور چوتھی فضیلت اگر میں اس کی بتاؤں تو جناب سلمان جو جنہوں انسان پہ حکومت رکھتے تھے، جن کو پروردگار عالم نے یہ فضیلت عطا کی تھی کہ وہ جانوروں سے، انسانوں سے اور ملائک سے، خود جنات سے جو ہے ہم کلام ہوا جایا کرتے تھے، تو انہوں نے جن و انس کی مدد سے بیت المقدس کی تعمیر کی. اس زمین کو یہ بھی فضیلت حاصل. پانچویں فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں فضیلت جناب عیسیٰ اس سرزمین پہ پیدا ہوئے جو کہ بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. پھر اس زمین سے ہی ان کو جو پردے پہ لے کے گئے، جو ہم کہتے ہیں کہ عیسائیت میں ایک جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے سلیس کانسیپٹ میں کیا ہے کہ وہ پروردگار عالم کو اور پھر جناب عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ایک تیسرے وجود کو مانتے ہیں جو روح قدس ہے. دیکھیں یہ روح قدس جو ہے خود قدس کی یعنی سرزمین قدس کی نشانی کرتے ہیں. روح قدس سے یہاں مراد ہے ان کا کہ ایک ایسا ملائکہ جو عیسیٰ پہ آیا کرتا تھا وہی لے کر وہ اسے جبرائیل علیہ السلام کو یوم روح قدس جو ہے وہ مانتے ہیں. تو یہ لفظ قدس یعنی کہ وہ روح الامین جو ہے سرزمین قدس پہ وہی لے کے آیا کرتے تھے، ان کا نام روح قدس انہوں نے رکھا. ٹھیک ہے، پانچویں فضیلت اس کی یہ ہوئی. چھٹی فضیلت یہ ہوئی. ساتویں فضیلت کیا ہے؟ جناب یحییٰ جو کہ ایک بادشاہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے وہ بھی یہاں پر دفن ہے. یعنی کتنے انبیاءوں سے یہ زمین جو ہے مخصوص ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ جب خصوصاً یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیکل سلمانی کے نام سے جو ایک جگہ ہے جو ان کے لیے گریا کی جگہ ہے، اور وہ ان کا ماننا ہے کہ سرزمین میں جب تخلیق کا آغاز ہوا یا خلقت کا آغاز ہوا تو اس سرزمین سے ہوا. پھر وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہی وہ زمین ہے، اور ہمارا ماننا بھی ہے کہ جہاں پر حساب کتاب ہوگا، یعنی دیکھا جائے کہ ہمیں ملتا ہے کہ صحرائے میشر جو ہے اس جگہ پہ وقع ہوگا اور خود پورے زراعت اسی سرزمین پہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک قوم یعنی فلسطینیوں کی زمین ہے، نہیں بلکہ اسلامی نظریے سے اگر دیکھا جائے، تاریخ اسلام سے ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی بڑی خاص زمین ہے. اور سے مسلمانوں میں تمام فرقے یعنی کہ تمام وہ لوگ جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک وہ زمین ہے جو متعدد یعنی کہ بہت سارے انبیاؤں سے مخصوص ہے، اور امت مسلمہ تمام انبیاؤں کو مانتی ہے. جو امت مسلمہ میں داخل ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تمام امت جو ہے انبیاء کی مقدسات کا احترام کرے. پھر ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو وہ بھی اس سرزمین سے ہی پھونکیں گے. اتنی بڑی اہمیت. اور اگر جغرافی اعتبار سے اس سرزمین کو دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گی کہ 3 برصغیر کی علاوہ 3 کانٹیننٹ ہیں، اور وہ کانٹیننٹ کون سے ہیں؟ ایشیا، یورپ، افریقہ. اور دس از اے جنکشن among the Asia, Europe and Africa, and it's also center of Lebanon, Urban, Sham and Misr. اس کے علاوہ یہ اس کی سراؤنڈنگ کتنی ہے؟ اٹس اپروکسیمیٹلی 27,000
24 کلومیٹر، اتنا زیادہ اس کا بڑا رقبہ ہے. یہ بہت قدیم شہر ہے. اب یہ 27,024 کلومیٹر میں سے 20,000 صہیونی حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہ قبضہ بڑھتا جا رہا ہے. ڈے بائی ڈے یہ قبضہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی اسلامی حیثیت تو میں آپ کو بتا چکی، کتنی اس کی بڑی فضیلت کہ یہ وہ سرزمین کے جہاں پر جناب سلمان علیہ السلام نے مسجد ہیکل کے نام سے ایک جگہ کو تعمیر کرایا، جو کہ آج عیسائیوں کی ایک وہ جگہ گریا کے نام سے مشہور ہے. اور پھر جناب عیسیٰ سے منسوب کہ جناب عیسیٰ کو وہ جگہ کے جہاں سے روگردان کیا گیا، اٹھایا گیا، یہ بھی وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بیت المقدس. اور پھر یہ وہی سرزمین جو مسجد اقصیٰ ہے، یعنی کہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے پائی جاتی ہے. مسجد اقصیٰ کون سی؟ تمام مسلمان اس چیز سے واقف ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر انہوں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی گئی. یعنی کہ فضیلت اگر میں شمار کرنا چاہوں، دوبارہ سے میں اس چیز کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے کہ سب سے پہلی فضیلت کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہاں دفن کیا گیا، جو کہ تابوت سکینہ کے نام سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اس کا واقعہ کہ اس تابوت میں جناب یعقوب علیہ السلام کو رکھا گیا، اور پھر تورات کی جو کتابوں کے ورق تھے وہ، اور کچھ خزانے اور کچھ وہ چیزیں جو جناب یوسف علیہ السلام سے منسوب تھیں اور جناب یعقوب علیہ السلام سے، ان چیزوں کو رکھ کے مدفون کیا گیا. پھر دوسری فضیلت کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اسی زمین پہ کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور ان کا لقب کلام اللہ، اسی لیے اس سرزمین سے ان کو یہ لقب ملا. تیسری فضیلت جناب حاجرہ علیہ السلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر نکاح کیا، جن کے بطن سے جناب اسماعیل نکلے. جناب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا آغاز ہوا، اور جناب اسماعیل کے ذریعے جو ہے ان کی ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اتنی فضیلتوں کے باوجود، اور جس کا رقبہ میں بتا چکی ہوں، اس کی جغرافی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اتنی فضیلت کے باوجود آج یہ زمین کس طریقے سے صہیونی اور قادیانیوں کے ہاتھوں لگی، اس کا بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں. کہ کینونیوں ایک ایسی قوم جو کہ آل نوح تھی، یعنی کہ جناب نوح کے بیٹے سے آباد ہوئی. اس کا 1200 سال تک اس قوم کا 1200 سال تک اس سرزمین پر قبضہ رہا یا حکومت رہی. اس کے بعد 1200 سال کے بعد فلسطینی نام سے ایک قوم جو ہے یہاں پر آئی اور آباد ہونا شروع ہوئی، اور ایک اچھے خاصی وقت تک یہ فلسطینی قوم رہی. اس کے بعد بنی اسرائیل یہاں آئی، بنی اسرائیل یہاں رہی. پھر بنی اسرائیل، اچھا یہ جناب موسیٰ کی ولادت سے قبل سرزمین جو ہے آباد ہے، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ اتنے سارے انبیاءوں سے یہ زمین مخصوص ہے. تو 700 سال سے 7,000 سال قدیم روایتیں اور یہاں کی تمدنی چیزیں اور ثقافتی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں، لیکن اس سے بھی قبل یہ سرزمین جو ہے آباد ہے، سرشب و شاداب ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ 17 سینچری تک یہاں ایک فاطمی حکومت قائم رہی. فاطمی حکومت سے مراد یہاں پر یہ کہ ایک شام سے آئی ہوئی حکومت نے یہاں پر قبضہ کیا، اور پھر شیعوں کا قبضہ آدھے سے زیادہ فلسطین پر چھا گیا. اس کے بعد اسی حکومت کو ایک صلاح الدین نامی شخص نے ختم کیا، پھر دوبارہ یہ فاطمی حکومت آئی. اس کے بعد کیا ہوا، یورپ میں ایک مہم چلی. اس مہم کے تحت 2 لاکھ سے بھی زیادہ 2 ملین اپروکسیمیٹلی یہاں ایک ویژن جو ہے آئی، اور آ کر انہوں نے جنگ اور خون ریزی کی، اور ایسی خون ریزی کی کہ وہ اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں. یہ صلیبی جنگ کے نام سے تاریخ میں ہمیں مل جاتی ہے. صلیبی جنگ کے مطلب یعنی کہ کرسچنس کا وہ جو نشان ہے جو ہمیں ملتا ہے تاریخوں میں، وہ اس نشان سے کے ساتھ یہ لوگ آتے اور یعنی گھوڑ سوار ہو کر آتے اور یہ جنگ لڑتے. اتنی بڑی خون ریزی کی گئی کہ جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ایک چھوٹے سے انٹرویو انہوں نے دیا کہ کیسی یہ جنگ تھی، اور جب آپ واپس گئے تو آپ کو شکست ملی یا فتح یاب ہوئے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جنگ تھی کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم فتح یاب ہونے آئے ہیں یا جنگ لڑنے آئے ہیں، یہ گمراہی کی جنگ تھی. اور ایک جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ خون ریزی کا عالم یہ تھا کہ
کہ 2 ملین اتنی بڑی سولجر جو ہے یورپین سولجر جو ہیں یہاں پر آئے، اتنا بڑا دستہ یورپین آیا، کتنی بڑی آبادی ہوگی اس زمانے میں سپوز کیجیے یورپینس کی. جب وہ اس سرزمین پر آئے تو خون ریزی کا عالم یہ تھا کہ گھوڑے کی ٹاپو ہی نہیں بلکہ گھوڑے کے سینے تک خون ریزی تھی. گھوڑے کا سینہ بھی جو ہے وہ خون سے آلود تھا. جانور بھی مارے گئے، انسان بھی مارے گئے. وہ بعد میں کیسے گئے، وبا پھیلی، کیا ہوا اللہ جانتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ گئے اور اس کے بعد یہاں ایک حکومت نے قبضہ کیا، وہ صہیونی حکومت، اور وہ آج تک جو ہے اس پر آباد ہے اور آہستہ آہستہ قبضہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 19 سینچری تک یہ قبضہ بڑھتا چلا گیا. اس سرزمین پہ ہمیشہ صالحین اور شیاطین ہمیشہ برسر پیکار رہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے یوم قدس کیوں مناتے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کی اتنی بڑی مقدس زمین کسی اور کے ہاتھ چلے جائے، یہ وہ زمین کہ جہاں تمام انبیاء کی نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اور ظلم کا جو ہے حال یہ ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کا لال مارا جا رہا ہے، ایک بہن کے سامنے اس کا بھائی مارا جا رہا ہے، ایک بیٹی کے سامنے اس کا باپ مارا جا رہا ہے، ایک بیوی کے سامنے اس کا شوہر جا رہا ہے. ان کو اپنے عبادت کے لیے ان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے. مسلمانوں کی عزت ناموس ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے. تو کیا ہم پر فرض ہے، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کہ خاموش بیٹھ رہے ہیں؟ جبکہ معصوم فرماتے ہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ شخص جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے وہ بھی ظالم کے برابر ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. بیت المقدس کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک خطاب ملتا ہے ہمیں، جو کہ لاہور میں انہوں نے خطاب دیا. وقت بہت کم ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا خطاب کیا، جو کہ فلسطینیوں کے حق میں تھا. پھر قائد اعظم جو پاکستانی قوم کے رہنما ہے، لیڈر ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ میں صہیونی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. یہ سرزمین مسلمانوں کی تھی، یہ زمین مسلمانوں کی ہے اور یہ سرزمین مسلمانوں کی رہے گی. دوسری چیز یہ کہ جب امام وقت آئیں گے، یعنی حجت القائم مقام اللہم صلی علی محمد، امام مہدی جب آئیں گے، ظہور تو بے شک مکہ سے ہوگا، اور پھر وہ مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے جب شام یعنی قم جائیں گے. اس کے بعد ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ ان کا خروج اس زمین پہ بھی ہوگا. بے شک یہ زمین جو ہے بہترین زمینوں میں سے ہے. اور پھر روایت کے ایک جملے ہیں کہ وہ 4 جگہ جن کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ 4 مسجدیں، وہ 4 زمینیں جن کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، ان 4 مسجدوں میں سے ایک مسجد یہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں کے قریب یعنی کہ فلسطین میں ہے. وہ 4 مسجدیں کون سی؟ مسجد کوفہ، مسجد النبی، مسجد الحرام اور پھر مسجد اقصی. اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت نماز مسجد الحرام میں پڑھے تو اس کو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہی نماز مسجد النبی میں پڑھے تو اس کو 10,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہی نماز مسجد اقصی میں پڑھے تو اس کو 1,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ہے فضیلت اس سرزمین کی. کیا ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں وہ سرزمین جو انبیاء سے مخصوص ہے، جس میں اتنے انبیاء ہے؟ کیا قرآن ان انبیاؤں کی تصدیق نہیں کرتا؟ کیا قرآن اس واقعے کو یا کیا قرآن بیت المقدس کی بارے میں بتاتا نہیں ہے؟ خود جو ہے قرآن میں وہ تین و زیتون، تین جو ہے وہ مکہ کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے، معصومین کی حدیث سے کہ مخصوص یہ جملہ 3 مکہ کے حوالے سے اور زیتون اس بیت المقدس کے حوالے سے جو ہے قرآن میں وارد ہوا ہے. پھر یہ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرزمین ہمارے ہاتھوں سے نکل کے صہیونی حکومت کے ہاتھ، اب ایک یہودی نصارہ مل کر اور بنی اسرائیل کے لوگ، یہ ایک یہودی قوم اس زمین کو کس طریقے سے اپنی شر انگیزی سے جو ہے وہ بھر رہی ہے؟ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہم مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں؟
میرا یہ پیغام کہ جو امام خمینی کا یہ پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تین جانب سے اس قوم کو حمایت کی جائے تو ضرور ہم فتح یاب ہوں گے۔ وہ تین طریقے کون سے ہیں کہ اسلامی قوم یعنی اسلامی حکومت دونوں بیدار ہو جائیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اسلامی حکومت بیدار ہو۔ دیکھیے امت مسلمہ کی ہر حکمران پہ فرض ہے کہ اگر ان کی قوم پر حرف آ جائے تو وہ آواز اٹھائیں۔ میں یہاں پر یہ پیغام سعودی حکومت کے لیے کہوں گی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے سامنے ایک مسلمان قوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا آپ امریکہ اور اسرائیلوں کے ساتھ مل کے نئی سازشیں کر کے پروپیگنڈے بنا کے اپنی تفریح، اپنی آرام و آسائش کے سامان کو جمع کریں گے، اپنی دنیاوی وراثتوں کو جمع کریں گے، یا پھر آپ امت مسلمہ کا ساتھ دیں گے؟ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہودی اور نصارہ اور سعودی سب ایک ہی ہیں، یعنی کہ سعودی اور یہودی ایک ہی ہیں، یا تو اس چیز کا اعتراف کر لیں، یا اتنی بڑی سرزمین کو چھوڑ دیں، یعنی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی زمین مکہ آپ کی حکومت میں، آپ کی عرب کی حکومت آپ کے پاس ہے، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی ایک پاکستان، ایران کے علاوہ روایت میں نہیں ملتا کہ اس کا رواج زیادہ عام ہو، کوئی اور مسلمان حکومت اس کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے۔ یعنی اسلامی قوم حکومت دونوں کو بیداری کی ضرورت۔ دوسرا، کس طرح حمایت کر سکتے ہیں؟ عوامی جدوجہد، ان کا وظیفہ عمل فکر، یعنی کہ اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمان عوام جو ہے خود جو ہے اپنے وظیفے سے عمل فکر کو جگائے، اپنا وظیفہ جو ہے ان کی یکجہتی کے لیے، ان کی حمایت میں آواز اٹھائے، اور پھر ہماری کوشش جب سب عالمی سطح پہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یقیناً وہ جو قربانی فلسطینی دے رہے ہیں ان کے پس پہ ہماری حمایت جو ہے ان کی فتح یابی کے لیے جو ہے وجہ بن جائے گی۔ اور پھر چونکہ وہ ایک ایسے محاذ کو، جہاد کو لڑ رہے ہیں جو ان کا ہے، وہ خطہ مقدم پہ ہیں، ہماری آواز اٹھانے سے ان کو ہمت ملے گی، اور ان کی ہمت کے پاس یقیناً ہماری ہی یکجہتی کا عمل ہوگا۔ پھر جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ پیغام آگے پہنچانا چاہیے وہ یہ کہ میرے آخری جملے کہ حکومت مسلمہ اور امت مصطفیٰ اور تیسری فلسطینی قوم اگر یکجا ہو جائے تو یقیناً یہودیوں کا وجود مکڑی سے کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اور مولانا متقیان کی وصیت کے آخری جملے میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ مولانا متقیان نے حسنین کریمین کو آخری جملوں میں کہا کہ میرے بچوں سنو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، یعنی کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم کے دوست رہنا، یعنی اگر آپ ظلمت کے خلاف نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم نفرت کیجیے اس سے، اس قوم سے، اس حکومت سے کہ جو آج مسلمانوں کے مقدسات کی جو ہے وہ بے حرمتی کر رہی ہے، مسلمان قوم پہ ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنی سازشیں حربے جما رہی ہے، اور اپنا قبضہ ان جگہوں پہ کیا ہوا ہے جو مسلمانوں کے مقدس زمین ہے، اور دوست رہیے ان کے کہ جو مظلوم ہیں، جو اپنی نسلوں کو، اپنے خون کو بہا رہے ہیں، صرف اور صرف امت مسلمہ اور اپنے رب کے پیغام کو، یعنی کہ وہاں کے مسلمان اگر چاہیں تو وہ زمین ان کے نام کر کے اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی سرزمین کے مقدس ہونے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بہا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا پیغام کل یوم قدس کے نام سے، امید ہے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام میرا اچھا لگا ہوگا۔ والسلام سائرہ۔